آیا نمبر 2، الافہم، ان کا مانوس کرنا، رحلت الشتائی، سردی کے سفر سے، والصیف، اور گرمی کے۔ وہ محاورہ ترجمہ دیکھیں تو بنے گا یعنی سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے ان کو مانوس رکھنے کی وجہ سے۔ پہلی آیا میں ہم نے پڑھا لإیلاف قریش، قریش کو مانوس رکھنے کی وجہ سے۔ آگے آ رہا ہے سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے ان کو مانوس رکھنے کی وجہ سے۔ تو سورہ قریش کی جو پہلی 2 آیات ہیں ان میں قریش کی اس اجارہ داری کی بات کی جا رہی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل زمانے میں انہیں مشرق اور مغرب کی تجارت پر حاصل تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 150-200 سال پہلے تک اس تجارتی شاہراہ پر قوم سبا کی اجارہ داری تھی، لیکن جب ایک سد معرب ٹوٹنے کی وجہ سے اس علاقے میں سیلاب آیا اور اس سیلاب کی وجہ سے اس قوم کا شیرازہ بکھر گیا۔ کون سی قوم کا؟ قوم سبا کا، جن کی اجارہ داری تھی پہلے اس رستے پہ۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہ شاہراہ جو تھی کلی طور پر قریش مکہ کے قبضے میں چلی گئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مکہ والے بڑے افلاس اور تکلیف میں تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہاشم نے قریش کو اس کے لیے آمادہ کیا کہ دوسرے ملکوں سے تجارت کا کام کریں۔ ملک شام ٹھنڈا ملک تھا گرمی کے زمانے میں وہاں، اور یمن گرم ملک تھا سردی کے زمانے میں اس طرف تجارتی سفر کرتے اور منافع حاصل کرتے تھے۔ اور چونکہ یہ لوگ بیت اللہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے تمام عرب میں مقدس اور محترم مانے جاتے تھے، تو یہ راستہ کے ہر خطرے سے بھی محفوظ رہتے تھے۔ اور ہاشم چونکہ ان سب کے سردار مانے جاتے تھے اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ تجارت میں جو منافع حاصل ہوتا تھا ان کو قریش کے امیر اور غریب سب لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کا غریب آدمی بھی مالداروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ پھر حق تعالیٰ نے ان پر یہ مزید احسان فرمایا کہ ہر سال کے 2 جو سفر تھے ان کی زحمت سے بھی ان کو بچا دیا، کہ مکہ مکرمہ سے ملے ہوئے جو علاقے تھے یمن تبادلہ وغیرہ وہ سرسبز اور زرخیز ہو گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور پھر وہاں کا غلہ ان کی ضرورت سے زائد ہونے کی بنا پر ان کو اس کی ضرورت پڑی کہ یہ غلہ وہاں سے لا کر جدہ میں فروخت کریں۔ تو پھر یہ ہوا کہ ضروریات زندگی جو تھیں وہ جدہ میں ہی ملنے لگیں، اور مکہ والے ان طویل 2 سفروں کی بجائے صرف 2 منزل پر جا کر جدہ سے ہی اپنی تمام سامان وغیرہ لانے لگے۔ تو کچھ مفسرین نے یہ بھی وجہ بیان کی ہے کہ حق تعالیٰ نے مکہ والوں پر اسی احسان کا یہاں پر اور اسی انعام کا ذکر فرمایا ہے۔ اچھا، اب قریش کے جو قافلے تھے ان میں لوٹ مار نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں اسکالرز کہ عرب کے جو تمام قبائل تھے انہوں نے اپنے اپنے بت جو تھے وہ خانہ کعبہ میں نصب کر رکھے تھے، تو ہر قبیلے کا خدا قریش کی مہربانی سے ہی خانہ کعبہ میں قیام پذیر تھا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قریش کے پاس یرغمال تھا، اس لیے عرب کا کوئی قبیلہ بھی ان کے قافلوں پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ قریش کے قافلے سارا سال بلا خوف و خطر یمن سے شام اور شام سے یمن کے راستے پر رواں دواں رہتے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں وہ لوگ شام و فلسطین کے سرد علاقوں میں اور سردیوں میں یمن کے گرم علاقے کا سفر اختیار کرتے تھے، اور اس طرح سے تجارت سے منافع بخش سرمایہ کما کر اپنا گزر بسر بہت اچھے سے کرتے تھے۔ دوسرے قافلے جو ہوتے دوسری قوموں کے ان کو کیا علانیہ لوٹ لیا جاتا،
پھر جو قدم قدم پر راہ میں واقع قبیلے ہوتے تھے ان سے ان کو اجازت لینا پڑتی تھی، اور نہ صرف اجازت لینا پڑتی تھی بلکہ ان کو بھاری بھاری معاوضے بھی ادا کرنے پڑتے تھے۔ تو قریش کے لیے ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا، ان کے لیے آسانی رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ وہ نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھی تھیں۔ تو یہاں پر انہی کامیابیوں کا اور ان نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اسی گھر کے طفیل سے ہیں۔ کون سا گھر؟ بیت اللہ کا گھر۔ بیت اللہ کی وجہ سے ان کو یہ سب نعمتیں، کامیابیاں ملی ہوئی ہیں، اور یہ اسی وقت تک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک تم اس گھر کے وفادار ہو۔ اب بیت اللہ کے ساتھ قریش کے تعلق کی تاریخ دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی۔ قریش کے متعلق ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ بیت اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ایسا نہیں تھا کہ باہر سے کوئی قبیلہ آیا اور وہ مکہ میں بس گیا اور پھر اس گھر کا متولی بن بیٹھا، نہیں، بلکہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر کیا نا، تو اسی وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ذریت کو اس گھر کے پاس بسایا تھا تاکہ یہ اس مشن کو پورا کریں جو اس گھر کے ساتھ وابستہ ہے، اور اسی وقت ان کے لیے امن اور رزق کی دعا بھی کی، جس کی برکات کا ذکر جو ہے ہم جو صورت ہے اس میں بھی آ رہا ہے، اور قریش کو ان کی تاریخ یاد دلائی جا رہی ہے کہ اس گھر کے ساتھ ان کا تعلق اتفاقی نہیں ہے بلکہ یہ خاص مشن اور مقصد کے تحت ہے، اور اس کو وفاداری کے ساتھ نبھانے میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے ان کے لیے۔ اب سورہ ابراہیم میں آیا نمبر 35 سے 37 تک اگر ہم دیکھیں تو اس کی ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے رکھوں گی، وہ کچھ اس طرح سے ہے: اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب، اس سرزمین کو امن کی سرزمین بنا، اور مجھ کو اور میرے بیٹوں کو اس بات سے محفوظ رکھ کہ ہم بتوں کو پوجیں۔ اے میرے رب، ان بتوں نے لوگوں میں سے ایک خلق کثیر کو گمراہ کر رکھا ہے، بس جو میری پیروی کریں وہ تو مجھ سے ہیں، اور جو میری نافرمانی کریں تو غفور الرحیم ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی ذریت میں سے کچھ کو ایک بن کھیتی کی وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں، تو لوگوں کے دل ان کی طرف تو مائل کر اور ان کو پھلوں کی روزی دے تاکہ وہ تیرے شکر گزار رہیں۔ تو کتنی خوبصورت دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آل اولاد کے لیے، اور ان آیات سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ذریت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ میں جو بسایا تھا تو اس کے پیچھے ایک خاص مقصد تھا۔ اس گھر کی تعمیر کی گئی تو اس میں ایک خاص مقصد تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امن کی اور رزق کی جو دعا مانگی وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور ہر دور میں پھر ان کی اولاد کو یہ نعمتیں حاصل رہیں، امن اور رزق، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی چیز کی یہاں پر پھر قریش کو یاد دہانی بھی کروائی جا رہی ہے کہ اس گھر کے ساتھ اپنے اس تعلق کو مت بھولیں، اور یہ جو تجارتی سفروں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے نا، یہ اس گھر کی برکت کی وجہ سے ہے، بیت اللہ کی برکت کی وجہ سے ہے۔ تو جو حقوق اور فرائض اب تم پر عائد ہوتے ہیں ان کو فراموش نہیں کرنا، اور ایک اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، وہی اس کا حقدار ہے۔ اور یہی بات اب نیکسٹ آیا میں ہم پڑھیں گے جو اللہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو میں اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔